अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त और आपका खैर ख्वाह एस सैयद। आपकी पार्टी अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से मेरे लास्ट स्पीच को लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत पसंद किया है, और हमारे फॉलोवर्स की तादाद बेइंतहा एकदम से बहुत बढ़ गई है, और इतने मैसेजेस और इतने एसएमएस आ रहे हैं। फिर मैं एक दफ़ा माजरत हुआ हूँ कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि उसको फौरी तौर पे आपको रिस्पांस किया जाए। इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस वक्त आपसे बहुत इमरजेंसी में और बहुत ज़रूरी तौर पर मुखातिब हुआ हूँ। जैसा कि मैंने 2 वीक पहले स्पीच में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील की थी कि वो जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी बरामद पे आवाम को ये बताएं कि वो जो बाहर से आती हैं जिससे बहुत ज़्यादा पैसा, हमारा मुल्क का पैसा बाहर वो निकल जाता है। जैसे मसलन मैंने कहा था कि मेकअप का सामान है, चाय की पत्ती है और दूसरी चीज़ें हैं। उस पर मैंने वज़ीर आज़म साहब से अपील की थी कि आप कौम से खिताब करें और उनको राग़िब करें, उनको तरगीब दें कि वो चीज़ें कम इस्तेमाल करें ताकि हमारा मुल्क का पैसा बाहर ना जाए। इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी है और मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर रहना चाहिए। मैं उनका, और फिर मैंने उसके बाद स्पीच में उनका शुक्रिया अदा किया था कि उसको हुकूमत ने उन गैर ज़रूरी आइटम्स पे, उनकी बरामद पे, उनको इम्पोर्ट करने पे पाबंदी उनको पाबंदी लगा दी थी कि अभी ना आए मुल्क के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे इक़दाम टेम्परेरी हैं और आर्जी तौर पर हैं। जब हमारा कौमी खजाना इंशाअल्लाह चंद महीनों में भर जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम दोबारा वो नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है सारे कौम को एक हो जाना चाहिए, और मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक दूसरे की बात सुनी जाती है वो ज़ाहिर बात है किसी दुकानदार की या किसी स्कूल की या किसी वो म्यूजिक की तो नहीं सुनी जाती। वो सियासी पार्टियां जैसी भी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, उन्हीं के जो लीडरान हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उन्हीं की बात कौम सुनती है। फॉलो करे ना करे, मगर जो बात पूरे मुल्क में क्या कंसेंसस बनते हैं वो उसी बात के बनते हैं जो सियासी लीडर बात कर रहे होते हैं। जो भी सियासी पार्टियां सब मौजूद हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, उसको आप छोड़ दें। इस वक्त अच्छी बुरी का टाइम नहीं है, वो बाद में कर लिया जाएगा। लिहाजा मेरा दोबारा जोर यह है कि जो भी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, ये बहुत अच्छी हैं या बहुत बुरी नहीं है, उन्हीं से काम चलाना है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी है। तो अपनी मदद आप पार्टी इस वक्त दो बातें वो आपसे वो हुकूमत से दो बातें की अपील कर रही है। नंबर 1 कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम सियासी पार्टियों की, जो भी आना चाहे उसमें आए, और जो अपने जो पुरानी चीजें हैं उस पर नहीं, चोर डाकू हम नहीं जाते और हम यूं करते हैं हम वो करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कौम से मुखलिस नहीं है। जो भी कौम से मुखलिस होगा, ये एक अपनी मदद आप पार्टी तमाम आवाम को ये कसौटी बता रही है, ये परखना बता रही है, और ये एनालाइज बता रही है कि आप ये देखें कि जो भी आपका लीडर है, आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी हालत है कि कौन हमारे आम आवाम की बात कर रहा है और कौन अपनी सियासी पार्टी की बात कर रहा है। ये बात गौर करने वाली है कि जी पहले जैसे कि आपने देखा था एक सियासी पार्टी चल रही है जिसने पहले शोर मचाया, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, फिर उसके बाद उसने कहा कि जी करप्शन करप्शन करप्शन, अब आगे जी हम आजादी दिलाएंगे आजादी दिलाएंगे। हुआ कुछ भी नहीं है, ना आजादी ना करप्शन ना चोर डाकू, किसी को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ अपनी सियासी साख को ऊपर करने के लिए। आवाम का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो लिहाजा या तो आप उन्हीं पार्टियों के पीछे लगे रहे जो अपनी कंपनी मशहूरियत के लिए तरह तरह की बातें, हर दूसरी चीजें हो, हमारे साथ साजिश हो गई, हमें हटा दिया गया और हम आपको आजादी दिलाएंगे। भाई कौन सी आजादी, कैसे? अगर आपको आजादी दिलानी है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आपको आजादी दिलानी है तो भूख और अफलास से हमको आजादी दिलाइए। अगर आपको आजादी दिलानी है तो हमें जहालत से आजादी दिलाइए, हमारे खराब तालीमी निजाम से आजादी दिलाइए, हमारे खुराक का बंदोबस्त कीजिए, हमारी तालीम का, हमारे सेहत का बंदोबस्त कीजिए। ये आजादी है। ये कोई आजादी है कि आप हर दूसरे तीसरे दिन एक मैदान में, आपके पास तो पैसा बहुत आ गया है, आप तो गवर्नमेंट में रहे हैं तो आपके पास तो पैसा बहुत है, आप इतना बड़ा जो स्टेज लगाते हैं, करोड़ों का स्टेज जो लगा के आप जलसा कर रहे हैं, यही करोड़ों का पैसा उन गरीबों में
تقسیم کرتے ہیں جو بیچارے کھوتا گاڑی میں اور گلا گاڑی میں سوار ہو کے آپ کی باتیں سننے آتے ہیں، آپ انہی میں تقسیم کر دیں؟ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. لیکن اس وقت ایز اے پلاننگ، ایز اے لائمہ عمل، میں نے پہلی چیز آپ کو بتا دی کہ ہماری پارٹی کا یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے تمام سیاسی پارٹیوں کی، جو بھی سیاسی پارٹی ہیں. اب کوئی اس کو اچھا کہے یا برا کہے، ہے تو اس وقت وہی اویلیبل ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کی گول میز کانفرنس بلائی جائے، اور اس میں عوام کے لیے ایسے اقدامات طے کیے جائیں جس میں عوام اور حکومت مل کے آپس میں ایسے اقدامات کریں تاکہ ہم اس ایمرجنسی کی صورت سے نمٹ سکیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت تمام سیاسی سرگرمیوں پہ ایمرجنسی لگا دی جائے. یہ دیکھیں، ملک میں اس وقت ایمرجنسی لگا دی جائے چند مہینوں کے لیے. اپنی مدد آپ پارٹی کہتی ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے لیے تمام سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی جائے. آؤٹ ڈور جلسے کرنا، جلوس نکالنا، احتجاج کرنا، سب پہ پابندی لگائی جائے، اور ٹی وی، ریڈیو اور تمام ابلاغ کے ذریعے عوام کی ایک تربیت کی جائے کہ ہم کو کس طرح اس وقت ایک قوم بننا ہے. اس میں دیکھا جائے کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو عوام سے مخلص ہے اور کون سی سیاسی پارٹی ہے جو اپنے آپ سے مخلص ہے، صرف اپنے جلسے کر رہی ہے، اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کر رہی ہے. ایمرجنسی یہ پیار محبت کی ایمرجنسی، اس میں کوئی ڈنڈا لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو جیسے میں نے بتایا ٹی وی، ریڈیو، میڈیا، اخبار، اس کے ذریعے یہ بتایا جائے ساری حکومت، جیسی بھی حکومت اچھی ہے بری ہے، اس وقت یہی اویلیبل ہے نا. اس وقت نئی حکومت نہیں بنائی جا سکتی، نئی پارٹیاں نہیں بنائی جا سکتی. تو اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں انہی کے جتنا بھی ہو سکے ان کا استعمال کیا جائے، اور ان کو عوام کی بہبود کے لیے استعمال کیا جائے. بڑے بڑے جلسے، دھرنے، احتجاج، اس کا ٹائم ہے ہی نہیں. یہ تو خودکشی کے، یہ اپنی مدد آپ پارٹی کہتی ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے. اس وقت پولیٹیکل انریسٹ، اس وقت سیاسی طور پہ بدامنی کرنا خودکشی کے مترادف ہے. اور حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، حکومت کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. اس میں سے ایک پلان یہ ہے کہ اپنی مدد آپ پارٹی یہ کہتی ہے کہ فی الحال ملک میں 3 سے 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. اور ایک اور سجیشن یہ ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو پہ آ کے نمبر 1 ملک کے وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام سیاستدان ایک ٹیبل پہ آگے بیٹھے اور عوام سے پریس کانفرنس کرنا اور خطاب کریں، جس میں صاف طور پہ یہ ہے کہ شہباز شریف، جنرل باجوہ، مولانا اور تمام عمران خان اور تمام یہ خان اور سب ایک ٹیبل پہ آ جائیں اور کہیں کہ ہم نے اس وقت فی الحال اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر دیے ہیں، اور ہم عوام سے کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس معاشی بدحالی کا مقابلہ کریں، اور ایمرجنسی کے طور پہ ہم سب ایک ہیں. اب یہ آپ کی عوام کو دیکھنے کی بات ہے کہ کون اس لائن پہ سوچ رہا ہے، کون اس لائن پہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ملک اور عوام کے لیے ملک میں راشن کا فقدان آنے والا ہے. ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا فقدان، کتنی بڑی کمی آنے والی ہے. لہٰذا اس سے نمٹنے کے لیے ایک یونیک، ایک عجیب طریقے کی ہماری ریکویسٹ ہے اپنی مدد آپ پارٹی کی طرف سے کہ ملک کے تمام گورنمنٹ کے ادارے اور سیاسی ادارے ایک مل کے پریس کانفرنس کریں اور عوام سے اپیل کریں کہ ہم سب مل کے اس معاشی بدحالی کا چند مہینوں کے لیے مقابلہ کرتے ہیں. جس کے لیے میں نے بتا دیا، شہباز شریف صاحب، پھر وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل باجوہ، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، زرداری صاحب اور مینگل صاحب، ایم کیو ایم کے لوگ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے، سب ایک ٹیبل پہ آگے بیٹھ جائیں اور یہ بتا دیں کہ ہم الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن ہم پاکستان کے خاطر اس وقت ایمرجنسی کے طور پہ سب ایک ہیں، اور عوام کے ساتھ مل کے اس معاشی بدحالی کا ہم مقابلہ کرنے آئے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے، عوام کے اوپر. اب آپ کسوٹی کریں، یہ آپ کی کسوٹی، یہ پرکھ ہے کہ کون اپنے اپنے جلسے کر رہا ہے، کون سیاسی بدحالی کر رہا ہے، کون بدامنی کر رہا ہے، کون اپنے جلوس نکال رہا ہے، کون اپنی بات کر رہا ہے، اور کون عوام کی روٹی دال کی بات کر رہا ہے، کون راشن کی بات کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کے معاشی حالات پوری دنیا میں، سری لنکا کے بعد پاکستان کے معاشی حالات نہایت خراب ہیں. جو بھی مخلص ہوگا، میری آخری بات سن لیجئے، جو بھی سیاسی پارٹی، فوج،
کوئی وابڈا الیکٹرک جو بھی مخلص ہوگا اس وقت وہ اپنے اختلافات، آپ اس کی کسوٹی ہے، یہ اس کی پرکھ ہے آپ کے لیے، وہ اپنے اختلافات اس وقت ایک سائڈ پہ کر کے اور جتنا کوآپریشن ہوگا اس وقت کیا اویلیبل ہے، اس وقت جو بھی گورنمنٹ اویلیبل ہے اچھی ہے یا بری ہے، ایک شکر ہے گورنمنٹ جو ہے نا، ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور سیاسی اور اس معاشی بدحالی کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور کون یہ ہے جو اپنے اپنے جلسے کرے گا اور جلوس نکالے گا اور ملک میں انرس کرے گا، ملک میں ڈسٹربنس کرے گا، پہلی ملک میں حالات برے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر، یہ اپنی مدد آپ پارٹی کسوٹی کر رہی ہے کہ آپ سب اپنے فیس بک پہ سب جگہ یہ ریکویسٹ کریں کہ ساری سیاسی پارٹیاں اور سارے قومی ادارے ایک پیج پہ آ جائیں اور بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے زیادہ پریس کانفرنس کریں، قوم کو اعتماد میں لیں، قوم کو امید دلائیں، اور کون اب یہ دیکھیے کہ کون اپنے اپنے جلسے کرے اور اپنے اپنے جلوس نکالے، ملک میں بدامنی پیدا کرے، پہلی بدحالی ہے اور بدامنی پیدا کرے صرف اپنے لیے، اپنے لیے۔ اب دیکھ لیجئے آپ کہ کون سی سیاسی پارٹی صرف اپنے لیے کام کر رہی ہے اور کون سی سیاسی پارٹی قوم کے لیے اور عام عوام کے لیے اور مفلس قوم کے لیے کام کر رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگ کمنٹس میں اپنے کمنٹس ڈالیں گے اور میکسیمم شیئر کریں گے، ملک کو سب کو بتائیں گے کہ ملک میں اگر ایمرجنسی لگ جائے تو ہم سب اس کے ساتھ کوآپریشن کریں، اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امید ہے آپ لوگ شیئر کریں گے میکسیمم۔ پاکستان زندہ باد، عام عوام، ہم عام عوام پائندہ باد۔ السلام علیکم۔